بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقتدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ قاف، سورہ قاف جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 50th صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 34th صورت ہے. مڈل آف مکی جو ہے دور میں نازل ہوئی. 45 آیات ہے، 3 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یوزلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں یہ صورت پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں بھی جو ہے یہ صورت پڑھتے تھے، یعنی اکثر جو ہے فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. ابن کثیر جو ہے کہتے ہیں عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑے مجموعے میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، جیسے حساب کتاب، جنت، دوزخ، قیامت کے دن اٹھنا، ثواب کا بدلہ کیسے ہے، توحید کی طرف بلانا ہے. تو یہ اعتبار سے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ لوگ ہوتے تھے تو وہ ٹائم پہ پر یہ پڑھتے تھے. اب یہ لاسٹ کے جتنے جز ہے، اب یہاں سے ہم جب دیکھیں گے تو اس میں ایمان کو زندہ کرنے والی باتیں بہت ساری ہے، دلوں کو اصلاح کرنے والی باتیں بہت ساری ہے، آخرت کی یاد دہانی بہت ساری ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ باتیں بہت زیادہ آئیں گی. کیونکہ بگننگ میں جتنا ہم نے پڑھا احکامات وغیرہ ساری چیزیں لے لی، اب یہاں پر دلوں کی اصلاح، ایمان کا اصلاح، قیامت کے اوپر ایمان، استقامت، آخرت کی فکر، آخرت کا بیان، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوں گی. فرام ہیئر جو ہے 6th گروپ آف صورتیں اسٹارٹ ہوتی ہے. قاف ایک سنگل لیٹر ہے. حروف مقطعات جو ہے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، 1 2 2 3 4 آپ نے دیکھے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سنگل ہے. والقرآن المجید. یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن مجید کی. یعنی اب یہاں پہ مجید کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا، شرف والا، شان والا، بزرگی والا. تو اب یہ ایسی قرآن کو گواہ بنا کر آگے کچھ بات کی جا رہی ہے. مجید مجد سے ہے، اس کا مطلب بزرگی، عظمت والا، بڑائی والا، گلوریس، شاندار، اس کے معنی جو ہے اس میں آتے ہیں. تو یہ قرآن جو گلوریس ہے، جو یہ قرآن جو شاندار ہے، وہ گواہ ہے. بل عجیبو، بلکہ انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس یا آ گیا ان کے پاس، منذرون، ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، یعنی انہی کی نسب میں سے، انہی کی رہنے کی جگہ میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقالا، تو کہا، الکافرون، کافروں نے، ھذا شیء، یہ ایک چیز ہے، عجیب، بہت عجیب. یعنی آپ کے رسول بن کر آنے کی بات کو وہ بہت عجیب مانتے تھے کہ ہماری ہی قوم میں سے، ہمارے ہی بیچ میں سے ایک آدمی کیسے رسول بن کر آ سکتا ہے. اور یہ ان کو کیا عجیب لگتا تھا؟ اذا متنا، اور عجیب بات ایک اور ان کو یہ لگتی تھی، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، ذالک رجعون، یہ پھر آنا ہے، یعنی پلٹنا ہے، بعید، دور کا، یعنی امپاسبل. ان کو یہ بات لگتی تھی، بعید یعنی دور چلا گیا سو آدمی واپس آنا امپاسبل ہے نا، تو ویسا یہ ان کو امپاسبل بات لگتی تھی. قد، تحقیق، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، ما، جو، تنقصو، کمی کرتا ہے، یعنی
کمی کرتا ہے الارض منہم زمین ان میں سے، یعنی زمین جو انسان کو دفن کرنے کے بعد کمی کرتا ہے، یعنی باڈی جو ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، زمین جو باڈی کو ایبزارب کر لیتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے دل مانتے نہیں تھے نا کہ جب پورا ڈیکمپوز ہو جائے گی باڈی، ڈیکے ہو جائے گی، زمین اس کو ایبزارب کر لے گی، پھر دوبارہ کیسے انسان کھڑا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نسائی کی روایت ہے جو ہے ایک جس طرح باڈی کے ڈیکمپوزیشن کو، یہ نئی چیز نہیں تھی کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے انبیاء اکرام کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ شہید کے جسم کو بھی نہیں کھاتی زمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کمی کرتا ہے۔ وعندنا، اور ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب ہے، یعنی ریکارڈ ہے، حفیظ محفوظ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو جو ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز مانیٹر کرتے ہیں، ساری چیز لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو یعنی قرآن کو، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک معاملے میں ہے مسترب۔ مسترب یعنی مل جانا، گڑمڑ ہو جانا، بیسیکلی کنفیوژن۔ تو یہ جو ہے کنفیوژن میں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، باڈی ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن کیسے سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کنفیوژن میں ہوتے تھے کہ اللہ کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کل کے یہ اہل مکہ یا قریش یا پھر ان کافروں کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کل کے لوگ بھی جو ہے نا پڑھتے ہیں، لیکن پھر کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ 400 ایئرز بہا کتنی ساری باتیں بتائی گئی، صحیح ہے نہیں ہے، غلط ہے یہ نہیں ہے، اللہ کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ جو کافر ہے وہ حق کو جھٹلاتے ہیں اور پھر ایک کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی السماء، آسمان کی طرف، یعنی اگر تم قرآن کے بارے میں کنفیوژن میں ہو تو دیکھو آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف، کس طرح، بنیناہا، اس نے بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا، اور زینت بخشی ہم نے اس کو، یعنی ستاروں سے آسمان کو ڈیکوریٹ کر دیا، وما لہا، اور نہیں اس کے لیے، من فروج، کوئی شغاف، یعنی نہ کوئی سوراخ ہے نہ کوئی دراڑ ہے۔ فروج جو ہے فا را اور جیم سے ہے، اس کا یہ جو روٹ ہے اس سے گیپ، ڈیفیکٹ، اس کے معنی آتے ہیں۔ نہ آسمان میں دیکھو نہ گیپ ہے، نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، نہ کوئی شغاف ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا نا۔ والارض، اور زمین، مددناہا، بچھایا ہم نے اس کو، یعنی کیسے لمبا پھیلا دیا، اسٹریچ کر دیا، کیسے 7 کانٹیننٹس جو ہے ملے ہوئے ہیں، اسٹریچ کیے ہوئے گلوب کے اوپر، دیکھو۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا، پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے۔ دیکھو ان سب چیز کے اوپر غور کرو، اگر اللہ کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے یا قرآن کے اوپر شک ہوتا ہے۔ بہیج، برونق، کتنا برونق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جو ہے پودے، نباتات، جھاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہے کر دی ہے۔ تبصیرتاً، دکھانے کو، وذکرہ، اور نصیحت، لکل عبد منیب، واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کو، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف تم نہیں پلٹتے۔ قرآن نہیں سمجھ آ رہی، اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، نباتات دیکھو، پانی دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین کیسے پھیلی ہوئی ہے، گلوب دیکھو، اس کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے۔ وَنَزَّلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، مبارکاً، برکت والا، یعنی بارش کا پانی کیسی برکت والی ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ اچھی چیزوں میں بڑھوتری۔ بارش ہوتے ہی کھیتوں میں، پودوں میں، پھلوں میں، زندگی میں، سب چیز میں برکت ہوتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، جناتٍ، باغات، یعنی باغات کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں بارش کی طرف۔ وَحَبَّ، اور اناج، الحصید، کٹنے والے کھیتی کے، یعنی کس نے اگائے؟ یہ پانی، سورج، اسی سے ہوتے ہیں نا، یہ کس نے بنایا؟ اس کے بعد بھی تم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات، بلند، دو بالا، لہا، ان کے لیے، طلع، شگوفے ہے یا خوشے ہے، ندید، تہ بتہ، یعنی کھجور کی پتلی شاخ پر جو پائلڈ اپ کھجور کے بنچز ہے، یہ کس نے بنایا؟ صرف کھا کر مزے لیتے ہو؟ کہتے ہو کہ آئرن کم ہو جائے، خون کی کمی ہو جائے، ہیموگلوبن کم ہو جائے تو پھر کھجور کھاؤ۔ کہاں سے آئے؟ کس نے بنائے؟ رزق للعباد، رزق بندوں کے لیے۔ وہ احیینا، اور زندہ کیا ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، بلدتاً، ایک زمین کو، میتا، مردہ۔ تھوڑی بارش نہیں ہوئی تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ پوری زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ کون اس کو زندہ کرتا ہے بارش کے ساتھ؟ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے، جیسے یہ زمین سے نباتات نکلتے ہیں اور کھیتی ہوتی ہے اور کھجور ہوتے ہیں اور پھل ہوتے ہیں، اسی طرح تم بھی اس زمین سے نکلو گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے قبل، قوم نوح، قوم نوح نے، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اپنے نبی کو، واصحاب الرسی،
اور اصحاب رس نے مدین کے قریب ایک کنواں اور کنویں کی وجہ سے آبادی ہوئی، وہیں کے نبی انہوں نے بھی اصحاب رس نے بھی ان کے نبی کو جھٹلایا، وثمود اور سمود نے انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، وعاد اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، ان لوگوں نے بھی فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور قوم لوط نے بھی لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وہ اصحاب الایکہ اور ایکہ والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم، وقوم تبع اور قوم تبع نے، یہ یمن کے بادشاہ کی طرف قوم سبا تھی، ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا، کل کذب سب نے جھٹلایا، الرسول رسولوں کو، فحقہ تو حق ہو گئی، وعید میری وعید، اللہ کا عذاب ان کے پاس آیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ آئینہ کیا بھلا ہم تھک گئے تھے، بالخلق الاول پہلی تخلیق سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی، یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں افعینا کیا بھلا ہم تھک گئے تھے، بالخلق الاول پہلی تخلیق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی بار زمین بنائے، آسمان بنائے، انسان بنائے، کیا تھکے؟ نہیں تھکے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی بار نہیں تھکے تو دوسری بار تمہیں اٹھانا کیا مشکل بات ہے؟ بلکہ وہ لبس شک میں ہے، یعنی کنفیوژن میں کیسے ہو سکتے ہو، من خلق جدید نئی تخلیق کی طرف، یعنی دوبارہ پیدا ہونے پر، دوبارہ کھڑے ہونے پر، قیامت کے اوپر تم کیوں کنفیوژن میں ہو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ پہلی بار وجود میں لے کر آ سکتے ہیں، اس کے لیے دوبارہ کیا مشکل ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس کیا وسوسے آتے ہیں، یعنی تمہارے دل میں کیا خیال آتے ہیں، بھی نفسہ ساتھ اس کے نفس میں، یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں، کیا خیال آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم اقرب الیہ زیادہ قریب ہے اس کی طرف، من حبل الورید شہرگ سے، شہرگ جگلر وین، تو یہ جگلر وین وہ وین ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہیڈ، بیک، برین سب سے کلیکٹ کر کے ہارٹ کو لے کر جاتا ہے، اگر یہ کٹ جائے تو انسان رہ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب یہ جگلر وین ایک تو جو ہے نا فزیکلی بھی انسان کے گردن کے پاس ہوتی ہے نا، تو یہ بہت کلوز ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی اور موت، یعنی اگر یہ کٹ جائے تو انسان بچ نہیں سکتا، تو قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، علم کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے قریب ہے۔ یہاں پہ ایک یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ اتنے قریب ہے، اور دوسرا our life is in hands of اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے مطلب یہ بھی آئیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا بات اٹھتی ہے، اللہ is so close to you کہ تمہاری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، and whatever comes in your heart and mind that اللہ سبحانہ تعالیٰ knows کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے قریب ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بھلا ہم تھک گئے پہلی تخلیق سے؟ نہیں تھکے نا، تو بلکہ وہ شک میں ہے نئی تخلیق کی طرف، تو why are you in confusion؟ اور البتہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرنے والے اے انسان، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں کیا وسوسے آتے ہیں، تو پھر ہم تو تمہارے جو ہے حبل الورید سے بھی قریب ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور اگر تم کچھ غلط کرو گے تم اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اعتبار سے بھی پکڑ میں ہو۔ اذ یتلقی جب جان لیتے ہیں، المتلقیانی دو لینے والے، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں جانب سے، قاعد بیٹھے ہوئے، یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب جان لیتے ہیں دو لینے والے، ایک لینے والے اور ایک سیو کرنے والے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، کس کے؟ حبل الورید کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جان لیتے ہیں دو لینے والے، کون ہے یہ؟ فرشتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جان لینا یعنی علم میں لانا، نوٹ کرنا، ریکارڈ کرنا، تو جان لینے والے دو فرشتے، لینے والے بھی اور سیو کرنے والے بھی، یعنی وہ ریکارڈ لینا پھر سیو کرنا، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی
یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارا اعمال نامہ لکھتے ہیں. اس کا جو ہے ذکر سورہ انفطار آیت نمبر 10 اور 12 میں بھی آتا ہے اور سورہ زخرف آیت نمبر 18 میں بھی آتا ہے, جو ہے انسان کا ریکارڈ لکھتے ہیں. ایک نیکی کا, دو کیوں ہیں یہ, کیونکہ ایک نیکی کا ریکارڈ لکھتے ہیں اور ایک بدی کا ریکارڈ لکھتے ہیں, اور یہ کاندھوں پہ نہیں ہے, گردن کے جو ہے اور قریب یعنی حبل الورید جہاں پہ جگولار وین ہے وہاں پر جو ہے یہ دو فرشتے ہیں. اب یہ لکھنے والے ضروری نہیں کہ پین اینڈ پیپر کا طرح ریکارڈ ہو. آج کل تو ریکارڈنگز آپ کو کیسے ہے پتہ ہے کہ ٹرانسکرپٹرز ہے, ایوری تھنگ واٹ ایور وی آر سیئنگ اٹ گیٹس ٹرانسکرپٹڈ. It could be audio recording, it could be video recording, it could be recording in some other form which we might not be knowing. But دو فرشتے ہیں جو نیکی اور بدی کا جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں. لا یلفظو, نہیں بولتا, من قول, کوئی بات, الا لدیہ, مگر اس کے پاس, رقیب, ایک محافظ ہے, عتید, تیار یا حاضر. رقیب کا مطلب نگران, واچفل, ویجیلنٹ, جیسا انویجیلیٹر ہوتا ہے, اور عتید کا مطلب تیار حاضر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بولتا. کون نہیں بولتا؟ یہاں پہ یلفظو جو ہے پھینکنے کا مطلب ہے, یعنی as soon as it comes out, کوئی بات مگر اس کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ ایک انسان جب کوئی مطلب not even a word is uttered, not even a word before it comes out, like as soon as it comes out, جیسے ہی, یعنی ایک انسان ایک لفظ نہیں بولتا کہ لکھنے والا ریڈی ہے اس کو لکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انسان بعض وقت کوئی کلمہ خیر کا بولتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بولنے والا اس کو معمولی سمجھتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا جواب کہاں تک پہنچا. اللہ اپنی رضامندی اس شخص کے لیے دائمی یعنی فار ایور لکھ دیتے ہیں, یعنی تا قیامت اس کی ورڈز جو ہے اسی ورڈز جو دائمی یعنی فار ایور, تاکہ تا قیامت یعنی ٹل قیامت اس کا ریوارڈ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے, اسے معمولی سمجھ کر اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا, اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس شخص کے لیے اپنی دائمی ناراضگی یعنی فار ایور کی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے, the words that comes out of our mouth وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو ہے, حالانکہ آئی ورک فار ویمن امپاورمنٹ, آئی لو اینڈ رسپیکٹ ویمن الاٹ, لیکن عورتیں کیا ہوتا ہے یوزولی آدمیوں سے زیادہ بولتی ہیں. تو عورتوں کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے یا بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یعنی وہ بھی حدیث ہے نا, کہو تو بہتر بات کہو ورنہ چپ رہو, تو یہاں پر بھی چپ رہا کرو, اس نے نجات پائی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا ہے, اس بنا پر دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جس کے نقصان کو وہ بالکل نہیں سمجھتا, اور اس کے اوپر یعنی اس بنا پر اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو مطلب کتنا زیادہ ہلاک ہو جاتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے, وہاں کا عذاب ہو جاتا ہے. ترمذی کی ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نہیں نظر آتی, لیکن ایکچولی وہ ہوتا ہے یعنی در حقیقت وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں 70 برس کی راہ تک آگ میں گرتا ہے, یعنی اتنا انٹینس اس کا عذاب ہوگا. ترمذی کی ایک اور ہے, حضرت عقبہ بن عمر بیان کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کیسے ہم جہنم سے بچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, زبان پر قابو رکھ اور تمہارے گھر تم پر کشادہ ہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. زبان پر قابو رکھنے سے یعنی گھر بھی رہنے کے لیے بہت ہی بیوٹیفل پلیس ہو جاتی ہے, اور اپنے غلطیوں کے اوپر رویا کرو بھی ہے, یعنی اپنے غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا تو انسان تبھی روئے گا. بخاری کی ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے, اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے.
اور ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، ایک تو زبان ہے اور دوسرا جو ہے شرمگاہ ہے۔ اور ایک اور جگہ جو ہے یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ جب زبان سے ریلیٹڈ، بولنے سے ریلیٹڈ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، اور اکثر ہم جو ہے کلاریفائی کرنے کے لیے نہیں میرا انٹینشن ایسا نہیں تھا، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے آپ اوفینڈ ہو گئے، ارے بابا تمہارے منہ سے باتیں نکلی تو وہ اوفینڈ ہوا نا، تو پھر تم کہو گے باتیں تو وہ اوفینڈ نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا سامنے والے کو خود ہرٹفل باتیں کرتے ہیں، خود بری باتیں کرتے ہیں، اور پھر سامنے والے کو کہتے ہیں کہ تم اوفینڈ ہو گئے نا، ہو گئے۔ یعنی سامنے والا اگر کچھ بات کہے گا، تمہارے منہ سے غلط بات نکلی، تمہارے منہ سے جو ہے ہرٹفل سینٹینسز نکلے، تمہارے منہ سے ڈسرسپیکٹفل باتیں نکلی، تبھی تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر خود جو ہے باتیں بری کرتے ہو۔ یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے زبان سے یا جس کے ورڈز، اب آپ کہیں کہ زبان سے نہیں کہتی، میں چیٹ پہ کہہ دی، میں تو میسج بھیج دی، میں ای میل بھیج دی، نو، زبان سے مطلب واٹ ایور ورڈز کم آؤٹ آف یور ماؤتھ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چیٹ پہ جو آپ ورڈز بھیجتے ہیں، کمیونیکیشن میں جو بھی آپ کے ورڈز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو یہاں پر کبھی کسی کو جو ہے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، اور اگر ایک بات آپ لکھتے نہیں ہیں، نکلتی نہیں ہے، ایون اف یو ٹائپ اٹ چیٹ، سینڈ اٹ اے چیٹ، وہ لکھی جاتی ہے اور فرشتے جو ہے اس کو لکھتے ہیں اور تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی بے ہوشی، بالحق، حق لے کر، یعنی حق لے کر آ جاتی ہے۔ کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں سمجھتا موت کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز تھی جو تھا تو اس سے تو بھاگتا ہے۔ یعنی زندگی بھر انسان جو ہے موت سے بھاگتا ہے، کوئی نہیں مرنا چاہتا، اس لیے دیکھیں ہر انسان اپنے آپ کی زندگی سب سے اوپر رکھتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والی ہے، وہ حقیقت ہے، اس سے کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ جب آ جائے گی تو پھر حساب کتاب دینا ہے۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا گیا، فِی الصُّورِ، سور میں۔ اب یہ کون سی سور ہے؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعدے کا۔ یعنی اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری بات، دیکھیے چھوٹی سی بات کے بعد یعنی کیا ہے آپ کی، یعنی جو منہ سے انسان زبان سے کچھ بولتا ہے، کسی کو ہرٹ کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، یہ پورے احادیث ہم لے چکے کہ چھوٹی سی چیز تم کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے، چھوٹی سی چیز جنت میں پہنچا سکتی ہے، چھوٹی سی بات تا قیامت کے لیے گناہ میں لکھی جا سکتی ہے، گناہ تم تک کھینچ کے لے کر آ سکتی ہے، چھوٹی سی بات تمہارے لیے قیامت تک جو ہے ثواب میں لکھی جا سکتی ہے، اور کس طرح جو ہے چھوٹی سی بات سے تمہاری دنیا اور آخرت تباہ کر سکتے ہو، کس طرح چھوٹی سی بات سے تم جو ہے اپنے گھر کو کشادہ کر سکتے ہو، گھر میں خوشحالی لے کر آ سکتے ہو۔ اور یہاں پر امیڈیٹلی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ چھوٹی سی باتیں جو تم اپنی چھوٹی سی زندگی میں کر رہے ہو، اور فائنل رزلٹ کیا ہے؟ تمہارا موت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، سور پھونکا جانے والا ہے، یہ دنیا بھی اینڈ ہونے والی ہے۔ وجاءت کل نفس، اور آ گیا ہر نفس، معاہا، اس کے ساتھ سائق، ایک ہانکنے والا۔ ایک ہانکنے والا کون ہے آپ کو پتا ہے؟ فرشتے، و شہید، اور ایک گواہ جو اعمال نامہ، یہاں پہ دیکھیے آپ اعمال نامہ بھی لکھنے والے ہیں، ہانکنے والے فرشتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے موت کے بعد بھی کس طرح کہاں لے جایا جائے گا، یو نو دا ہول جرنی، رائٹ، یو نو دا ہول جرنی کی کس طرح انسان کی روح نکلے گی، وہاں پر بھی فرشتے ہوں گے، کس طرح جنت جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اس وقت بھی فرشتے ہوں گے۔ لقد کنتا، البتہ تحقیق تھا تو، فی غفلت، غفلت میں، یعنی تو اے انسان تم دنیا میں غفلت میں تھے، تم کبھی نہیں سوچے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ چھوٹے چھوٹے تمہارا جو تم وہ کرتے ہو اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تم غفلت میں تھے، دنیا میں تھے، تم قیامت کو بھول گئے، تم موت کو بھول گئے، وہ فرشتوں کا ہانکنا بھول گئے، تمہاری روح کی، تمہاری سول کی پوری جرنی کو بھول گئے۔ من ھذا، اس کی طرف سے، یعنی تم قیامت کو بھولے بیٹھے تھے، تمہارے انجام کو بھولے بیٹھے تھے، تمہاری موت کو بھولے بیٹھے تھے۔ فکشفنا، تو کھول دیا ہم نے، عنکا، تجھ سے، غطاءک، پردہ تیرا، یعنی دنیا میں تم جو غفلت کے پردے میں تھے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، قیامت کے دن کھڑا ہونا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، وہ آج پردہ کھول دیا گیا۔ دیکھو موت بھی سامنے آ گئی، قیامت بھی سامنے آ گئی۔ فبصرک، تو نگاہ تمہاری، الیوم الحدید، آج بہت تیز ہے۔
یعنی آج کوئی آئی سائٹ ویک نہیں ہے، آج بالکل کلیئر، نو بلرڈ ویژن، نو ویک آئی سائٹ، سب کچھ دیکھ لو، قیامت بھی سامنے ہے، حساب کتاب بھی سامنے ہے، جنت جہنم بھی سامنے ہے، ہانکنے والے فرشتے بھی سامنے ہیں۔ وقال قرینہ، اور کہا اس کے ساتھی نے، یعنی شیطان نے، فرشتے نے، یا پھر اعمال نامہ جو لکھ رہے تھے وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے شیطان جو دنیا میں دوست تھا وہاں بے وفا ہو گیا، وہ کہے گا کہ یہ دنیا میں پڑا ہوا تھا، اس کو پکڑو، یا پھر یہ اعمال نامہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کہا اس کے ساتھی نے، ہذا، یہ ہے، ما لدیہ، جو میرے پاس ہے، عتید، حاضر، یعنی فرشتے کہیں گے کہ دونوں فرشتے ریڈی ہے، اب دیکھو اس کا یہ حساب کتاب ہے، القیہا، دونوں ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر ناشکر کو، عنید، اناد رکھنے والا، یعنی ضدی۔ تو جو فرشتے ہیں، فرشتوں کو کہا جائے گا اس انسان کو کیا کرو، یہ جو ناشکرا ہے اور اناد یعنی ضد رکھنے والا ہے، تو اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دو، مناعٍ، بہت روکنے والے، للخیری، خیر سے، یعنی خیر سے اور بھلائی سے اپنے آپ کو روکنے والے۔ اب یہاں پہ خیر اور بھلائی میں ہر طرح کی خیر ہوگی، مال جو دین کے راہ میں نہیں خرچ کرنے والا ہے، اور ہر بھلائی کو جو ہے روکنے والا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے میں کیوں کروں، وائی شوڈ آئی ڈو، میں کیوں آگے بڑھوں، تو یا پھر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے والے تو وائی شوڈ آئی ڈو، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں سروس دوں، میں کیوں ہیلپ کروں، میں کیوں کوئی بھلائی کروں، تو سب یہ روکنے والا، مناعن، بہت روکنے والا، معتدن، حد سے نکلنے والا، مریب، شک میں پڑا ہوا۔ یعنی یہاں پر اب آپ دیکھیے پورے کیریکٹرسٹک جہنمی کے بتا دیے گئے ہیں، اور فرشتوں کو کس کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم میں ڈالو، ایسا انسان جو ناشکرا ہے۔ یہ ایک چیز لکھتے جائیے آپ، اور ایک چیز کے اوپر غور و فکر کریے۔ I want to pause here and I want everybody to reflect on these آیات۔ تو اب یہاں پہ اوپر کی آیت سے لیتے ہیں، وقال قرینہ، اور کہا اس کے ساتھی نے، یعنی یہ تو فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جو، یا فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو لکھ رہے ہیں اعمال نامہ، یا پھر شیطان خود بھی ہو سکتا ہے جو اس کا ساتھی تھا، دنیا میں بھٹکاتا تھا، وہاں پہ کہے گا دیکھو دیکھو اس کو پہنچا، کیونکہ شیطان کا مقصد یہ تھا نا کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے، وہ سکسیزفل ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ اگر فرشتے ہیں یا شیطان جو بھی ہے، تو اس کا ساتھی اس سے کہے گا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، حساب کتاب اس کے سب چیز بتا دیا جائے گا، اس نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، تو اب پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب کس کو ڈال دو، یہاں سے غور کریے، نمبر 1 کفار، یہاں پہ ناشکرا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ تو یہاں پہ رک کے پاز ہو کے میں کتنی گریٹفل ہوں، کتنی انگریٹفل ہوں۔ انگریٹفل لوگ جو ہے نا ہمیشہ کمپلیننگ موڈ میں رہتے ہیں، اور گریٹفل لوگ جو ہے ہمیشہ شکر گزاری کے موڈ میں رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں، ہم کو ہمیشہ گریٹیٹیوڈ میں رہنا چاہیے، گریٹفل رہنا چاہیے۔ تو ہر ناشکرے کے لیے جہنم ہے۔ ہم جو ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کمپلین کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا۔ جو انگریٹفل لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی میں ہر چیز الٹ پلٹ ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایوری ڈے میک اٹ اے ہیبٹ فار، یعنی گریٹیٹیوڈ جرنل کی میں بہت بار بات کرتی ہوں، یہ دس از بینگ ان لائک، آج کل اکثر جو سیلف ڈیولپمنٹ کے اس میں ہوتے ہیں، ایون کافر جو ہوتے ہیں، بیکاز ایون دے ہیو نوٹسڈ کہ گریٹیٹیوڈ کے فائدے کتنے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو بتا دیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر تم جو ہے شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو زیادہ عطا کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بولے کافر گریٹیٹیوڈ سے فائدہ اٹھا رہے، تو ہمیں کتنا گریٹفل ہونا چاہیے، اور وہ تو صرف گریٹفل، بٹ وی نو ٹو ہوم ٹو بی گریٹفل، ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کو یہ عطا کیے۔ تو اگر ناشکری کے یہ صفات آ رہے، اس کا توڑ بتا رہی ہوں میں، جو ناشکری کے صفات آتے ہیں کہ یہ نہیں، وہ نہیں، ہمیشہ دیکھیے اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ انگریٹفل، اٹ از اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان مائی لائف۔ جیسے ہاں بچے ستا رہے ہیں تو یہ، شوہر ایسا ہے تو یہ، ہم فوکس ہی نہیں کرتے کیا ہے۔ تو پین میں بھی گریٹفل ہونا چاہیے، بیکاز دیٹ پین از بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی چاہتے۔ فار ایگزامپل پیریڈ پین ہے، اگر پیریڈ پین، اللہ پیریڈ پین کیوں، اگر پیریڈز ہی نہیں ہوتے تو کتنا بڑا پرابلم ہے۔ کلینک پہ دیکھیے آپ، اتنے لوگ آتے ہیں جن کو پیریڈز نہیں ہوتے، پیریڈز نہیں ہونے سے دوسرے ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، پیریڈز نہیں ہونے سے جو کنسیو نہیں کر پاتا ہے، بچیاں جن کے پیریڈز نہیں ہوتے ان کی میرٹل لائف، سیکشل لائف، پھر آگے فیملی لائف، پھر کنسیو کرنے والی لائف، سب جو ہے پوری تہس نہس ہے۔ اف یو آر گیٹنگ پیریڈ
regularly and you have that period pain, that is also a blessing. Are you all getting me? اب fever, اگر fever نہیں ہو تو fever is an indication of that something is wrong in your body which can be corrected by doing some changes. اگر فیور نہیں ہو اور سم تھنگ وچ از گیٹنگ لائک ہیپننگ رانگ ان آور باڈی, اس کا انڈیکیشن نہیں ہوتا. تو یو شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار دیٹ انڈیکیشن دیٹ وی ہیو اے فیور, اینڈ ہم کو ایک سائن اور سگنل مل گیا کہ سم تھنگ از نیڈیڈ بائی آور باڈی, مے بی اے میڈیکیشن, مے بی سم ریسٹ, مے بی سم ڈائٹری اینڈ لائف اسٹائل چینجز, مے بی سم تھنگ ٹرائنگ ٹو گیٹ می. تو وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار آل دیز تھنگس. ایون ان پین اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. تو دیٹ لیول آف گریٹیٹیوڈ اگر ہم لے کے آئیں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, وہ لیول پر جو ہے ہم پہنچیں گے. اناد رکھنے والا جو عنید ہے, اس کا جو ورڈ ہے عین نون اور دال, اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب اسٹبرنس آتا ہے. اس کا مطلب ہر چیز کو اپوز کرنے والا آتا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے ریبیلیس, ہیڈ اسٹرانگ, ایسا جو پرسن, بہت ایروگنٹ جو انسان ہوتا ہے, جو حق کو انکار کرتا ہے, جو بہت ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والا, کیا کرتا ہے, ایک اسٹبرن انسان ہوتا ہے. ان فیکٹ اگر میں اس کو بہت سمپل لینگویج میں ایکسپلین کروں, جو اڈیپٹیبل نہیں ہوتا, جو اڈاپٹ نہیں کرتا, سامنے والے کو نہیں مانتا, فلیکزیبل نہیں ہوتا ہے, بہت اسٹبرن ہوتا ہے, اپنے آپ کو ہی رائٹ اور صحیح سمجھتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں, یو شوڈ بی اوپن ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ انسٹیڈ آف بینگ اسٹبرن اینڈ ان دا اسپیس دیٹ آئی ایم اونلی کریکٹ. تو جو ایسا اسٹبرن انسان ہے کہ آئی ایم اونلی کریکٹ, ون ہو از ناٹ فلیکزیبل ان اینی ایریا آف ہز لائف, ویدر اٹس ورک, ویدر اٹس دین میں بھی دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے یہ 30 جز ختم ہونے کے بعد, کمپلیٹ ہونے کے بعد ول اسٹارٹ تعلیم الفقہ, جس میں کافی ان ڈیپتھ لوں گی کہ کن کن جو ہے فقہی مسئلے کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کہاں پہ ہم کو ریجڈ ہونا ہے, کہاں پہ ہم کو فلیکزیبل ہونا ہے, کہاں پہ گنجائش ہے, کہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. بٹ سم پیپل دے آر سو اسٹبرن ان دین, جہاں پہ فلیکزیبلٹی کی گنجائش ہے وہ بھی انسان جہنم میں اپنے آپ کو لانڈ اپ کر سکتا ہے. بیکاز یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ضدی انسان ہو جاتا ہے, جو اسٹبرن انسان ہوتا ہے, وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ ضد سے بچا کر رکھے. سم ٹائمس پیرنٹس, نہیں ہمارے گھر کا رول ایسا ہے, ہمارا ایسا ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. پیرنٹنگ میں لے لو آپ, ریلیشن شپس میں لے لو آپ, اپنی لائف میں لے لو آپ, سوشل لائف میں لے لو آپ, ورک میں لے لو آپ, یا دین میں لے لو آپ. اسٹبرن انسان جو ہے کیا ہوتا ہے, جہنم میں جانے والا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ناشکر انسان کو, یہ اسٹبرن انسان کو کیا کرو, جہنم میں ڈال دو. مناعٍ, بہت روکنے والا, للخیر, خیر سے, جو ہے بھلائی سے رکتا ہے, نیکی میں پہل نہیں کرتا ہے, وائی شوڈ آئی ڈو کہنے والا ہے. معتدٍ, حد سے نکلنے والا, حد سے جو کون نکلنے والا ہے, جو ایک باؤنڈریز کو کراس کرنے والا ہے. یہ دینی باؤنڈریز کو کراس کرنے والا, ہیومینٹی کے باؤنڈریز کو کراس کرنے والا, ریلیشن شپس کے باؤنڈریز کو کراس کرنے والا, جو بھی باؤنڈریز ہے, یہ نا چھوٹی سی بات ہے, معتدٍ, حد سے نکلنے والا. یہ جو ہے نا, آپ اگر کسی کی باؤنڈری کراس کرتے ہو, اپنے حد سے نکلتے ہو, تو پھر جیسے کہ ایک انسان کی پرائیویسی, اب تھوڑے لیسنس پہلے جو ہے ہم لوگ دیکھے تھے کہ کسی کی پرائیویسی میں بھی وہ نہیں کرنا. سورہ حجرات میں بھی ہم دیکھیں کہ کسی تجسس نہیں کرنا. آپ تجسس کریں گے, تفتیش کریں گے, وہ بھی باؤنڈری کراس کرنا ہے. آپ غیبت کریں گے, وہ بھی باؤنڈری کراس کرنا ہے. آپ ریلیشن شپس میں بھی جو ہے کسی کے مطلب کسی کی پرائیویسی کو انویٹ کر رہے ہیں, کسی کے کبرڈز میں جھانک رہے ہیں, کسی کا سامان دیکھ رہے ہیں, وہ بھی باؤنڈریز کراس کرنے والے ہیں. اور اس کا فائنل اینڈ کیا ہے, آپ دیکھیے, یہ آیت ہے ڈائریکٹ کہ وہ جہنم والا ہے, مریب شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی ایک شک میں پڑا ہوا جو ہے, یہ کون سا انسان ہے, ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ بے چین. اب آپ دیکھیں, اس پہ بھی شک, اس پہ بھی شک. ایک تو اگر ہم دیکھیں تو دین کے اعتبار سے دیکھیں, اللہ کے اوپر شک, آخرت کے اوپر شک, قرآن کے اوپر شک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک, یہ میرے لیے ورک کرے گا نہیں کرے گا شک. پھر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ہر چیز کے اوپر شک رہتا. کوئی کھانا لا کے دیے, اس میں کوئی ملا کر تو کوئی کچھ نہیں دے دیے. کوئی دیکھے تو اس نے مجھے حسد اور جیلسی سے تو نہیں دیکھی. تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اگر کوئی جو ہے سسپیشیس ہو, کوئی ہمیشہ جو ہے شک میں پڑنے والا ہو, کوئی ہمیشہ جو ہے اس کو وہ ایک بلیف والا جو ہے ایک سکون نہ ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے لوگوں کے لیے جہنم ہے. الذی جعل, جس نے بنایا, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہن, ایک الہ,
آخر دوسرا. اب یہ دیکھیے یہ کون ہے آگے. اب یہ پورے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ کسی اور کو جو ہے کیا کرتا ہے اللہ کے ساتھ الہ بنا دیتا ہے. فَأَلْقِيَاهُ تو ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید شدید عذاب میں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی یہ پورے اوپر کے گناہ کتنے انٹینس ہے آپ دیکھیے اور کتنے خطرناک ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں ذکر مشرکوں کے ساتھ ہے. قال قرینہ اس کے ساتھی نے کہا ربنا اے ہمارے رب ما اطغیتہ نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو. اب یہاں پہ شیطان اگر اس کا ساتھی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم نے تو ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی اور وہ انسان نے جو ہے نا خود نے یہ غلط کام کیا. اور اگر یہ فرشتے ہیں تو فرشتہ یہ کہے گا کہ آئی ڈنٹ ٹیل دیٹ پرسن کی یہ کرو میں تو وہی لکھ رہا تھا جو وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ساتھی اگر وہ شیطان بھی ہے یا فرشتہ بھی ہے تو وہ کہے گا اے ہمارے رب نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو یعنی میرا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن کانا تھا وہ فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں یعنی حق سے اتنا دور آ گیا تھا کہ اس کا واپس آنا مشکل تھا. قال فرمایا کس نے اللہ تعالیٰ لا تختصموا نہ تم جھگڑو لدیا میرے پاس. اب کیونکہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. وقد اور تحقیق قدمتو پہلے ہی لے آیا الیکم تمہاری طرف بالوعید وعید کو یعنی یہ جو عذاب کا وعدہ تھا وارن کیا گیا تھا پہلے تم کو بھی قرآن میں کیونکہ یہ سین قیامت کے دن ہے. اور اب دیکھو قرآن میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو تم کو قرآن کے تھرو وحی کے تھرو نبیوں کے تھرو تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ قیامت کا انجام کیا ہوگا. ما یبدل نہیں بدلی جاتی القول بات لدیا میرے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا قیامت کے دن کیا ہوگا وہ نہیں بدلا جائے گا. وما انا بظلام اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا للعبید بندوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو پنش کرتے ہیں اگر کسی کو عذاب دیتے ہیں اگر کسی کو جو ہے وہاں پہ وہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے ہی بتا دیے تھے پہلے ہی انفارم کر دیے تھے. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت اور جہنم آپس میں تکرار کرنے لگے. دوزخ نے کہا مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو جابر اور متکبر ہے. جنت نے کہا مجھ میں تو کمزور اور مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر چھاؤں گا رحمت کروں گا. دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا. دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ اپنے پاؤں اس پر رکھ دے گا جب وہ کہے گی بس بس اور سمٹ جائے گی. اور اللہ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا. رہی جنت تو وہ بھی نہیں بھرے گی تو اللہ اسے بھرنے اور مخلوق پیدا کر دیں گے. یوم نقول جس دن ہم کہیں گے لی جہنم جہنم سے حلم تھی کیا تو بھر گئی. وتقول اور وہ کہے گی حل من مزید کیا اور بھی ہے مزید کیا اور بھی ہے کوئی بچ گیا. ابھی جو حدیث ہے وہی ہے کہ اور بھی ہے کوئی انٹر ہونے والا. وَأُلْزِفَتِ اور قریب لے آئی جائے گی الجنت جنت للمتقین تقوی والوں کے لیے غیر بعید دور نہ ہوگی یعنی زیادہ دور نہیں ہوگی تو کیا ہوگا انٹر ہونا ایزی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان جنتیوں میں شامل کر دے. ھذا ما توعدون یہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو لکل واسطے ہر اواب رجوع کرنے والے حفیظ حفاظت کرنے والے. اب جنت کس کے لیے ہے اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والے ہیں. خوشی میں غم میں اکیلے ہو لوگوں میں غلطی کے وقت غم کے وقت ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے. کس کا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے وہ اپنے جو ہے احکامات کی حفاظت ہو اپنی زبان کی حفاظت ہو اپنی نماز کی حفاظت ہو اپنی طہارت کی حفاظت ہو اپنی زکوٰۃ کی حفاظت ہو اپنے حج روزے کی حفاظت ہو اپنے وعدوں کی حفاظت ہو اپنی گفتگو کی حفاظت ہو اپنی نگاہ کی حفاظت اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ذمہ داریوں کی حفاظت اور جن کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. من خشیہ جو ڈرا الرحمن رحمان سے بالغیبی غیب کی طور پر. دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. وجاء اور لایا بقلب منیب رجوع کرنے والا دل. منیب جو ہے بار بار پلٹنے والا تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا گناہ میں غفلت میں توبہ کرنے والا. تو پوری طریقے سے جو ہے
اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا جو دل رکھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا ادخلوها، داخل ہو جاؤ اس میں بھی سلام، ساتھ سلامتی، یعنی پیسفلی جنت میں داخل کر دو۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس میں داخل کرے۔ اور وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ موت کو جو ہے ایک میڈے کے شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جب لوگ جنت جہنم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، ولدینا اور ہمارے پاس مزید زیادہ بھی ہے، یعنی جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اوپر پورے کیریکٹرسٹکس اور پورے صفات بتا دیے گئے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، ہم اشد وہ زیادہ شدید تھی، منہم ان سے، بطشن پکڑ میں، فنقبو تو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی ڈھونڈے تھے، فی البلاد ملکوں میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ زندہ ہے اور جو لوگ اس زمانے میں اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو قریش سے، اہل مکہ سے، ان سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہے یہ کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے یا قریش سے پہلے، بستیوں میں وہ زیادہ شدید تھی، تم سے بھی زیادہ پاورفل تھے، ان کے آرکیٹیکچر دیکھو، ان کی سائنس دیکھو، ان کے کنسٹرکشنز دیکھو، ان کے محلات دیکھو، ان کے فورٹس دیکھو، تو وہ زیادہ شدید سے تھے ان سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ قوت والے تھے وہ بستیوں میں سے۔ پھر پکڑ میں تو انہوں نے چھان مارا تھا، تو یعنی ملکوں میں تم دیکھے تم سے زیادہ بھی جو ہے وہ اسٹرانگ تھے، اور پھر تم نے جو ہے سفر کیا، تم نے ورلڈ کو ایکسپلور کیا، تم نے دیکھا۔ اگر ہم بھی آج دیکھیں گے تو ہم ڈفرینٹ جگہ پر ٹریول کرتے ہیں، ان کا کلچر دیکھتے ہیں، ان کا آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں، ان کی سائنس اور ان کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھ کے تو چھان مارا انہوں نے ملکوں میں، کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہیں ہے؟ پورا دنیا، پورا ورلڈ، سب کچھ ایکسپلور کر لو، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کانا، واسطے اس کے جو ہو، لہو اس کے لیے، قلب دل، یا القسم یا اس نے ڈالا کان کو، یعنی غور سے سنا، وہو شدید اور وہ حاضر ہے، یعنی حاضر ہے، یعنی یہاں پر پریزنٹ مائنڈ رکھتے ہوئے سننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ساری چیزوں میں نصیحت ہے جو پوری اوپر بتائی گئی ہے، تو لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے دل اور کان پریزنٹ ہے، یعنی مائنڈ فل ہے تم لوگ، تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے، ادروائز اس میں سے کوئی بھی جو ہے لیسن حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہ دن کا جو کانسیپٹ 24 آورز کا ہے، یہ صرف ارتھ کے اوپر ہے، پہلے بھی کئی دفعہ لے چکے ہم، تو 6 پیریڈز یا 6 اسٹیجز ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وما مسنا، اور نہیں چھوا ہم کو، من لغوب، کسی تھکاوٹ میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیز کو کریٹ کر کے تھکے نہیں۔ فصبر، پر صبر کرو، اعلیٰ، اوپر، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ صبر کرو اوپر، ما یقولون، اس کے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اب آپ کیا کرو، وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر ریاکٹ مت کرو، غصہ مت کرو، بلکہ یہ پوری انرجی اچھی چیزوں میں اور جو کام کرنا ہے اس میں لگاؤ۔ وسبح، اور تسبیح بیان کرو، یہ جو ہے کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یہ ساری باتیں کر کے کفار مکہ ان کو پریشان کرتے تھے، تو آپ تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو اب آپ جب ریسپونڈ یعنی ریاکٹ نہیں کرو گے اور پوری انرجی اس پہ لگاؤ گے، پازیٹیو چیزوں میں لگاؤ گے اور تسبیح بیان کرو گے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، طلوع ہونے سے پہلے سورج کے، یعنی فجر کے وقت، وقبل الغروب، اور غروب کے وقت، یہ صبح شام کے اذکار کی بات ہے۔ ومن اللیل، اور رات میں، فسبح، پس تسبیح کرو، یا مغرب و عشاء اور تہجد کے وقت ہے، وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے، یعنی نماز کے بعد کے تسبیحات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تسبیحات کا جو ہے کب کب کرنا ہے بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح صبح میں اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، تہجد کے وقت کا سب ہم کو سکھا دیے ہیں۔ یہ اذکار اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو،
اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی اگر تم ایسا کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز کے بعد یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور بعد کی نماز قضا نہ کرو. یعنی ایکچولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہہ کر کہ صحابہ اکرام کو یہ کہا کہ اللہ کے دیدار کی بات کہی اور کہا کہ فجر کی نماز طلوع آفتاب یعنی فجر کی نماز کبھی بھی قضا مت کرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. تو مطلب کہ یہ آیت پڑھ کے اس کے اذکار کے اور فجر کی نماز کی امپورٹنس بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کنیکشن اللہ کے دیدار سے کیا. تو یہ نماز فجر کی نماز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے، فجر کی نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اذکار کی بھی امپورٹنس ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ محتاج لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے مالدار لوگ بلند درجے لے گئے اور ہمارا جو ہے چین لٹ گیا. ہماری طرح وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ پھر ان کے پاس پیسے ہے تو جو ہم سے زیادہ چیزیں زائد چیز ہے، جس سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے. یعنی جو مالدار جو غریب لوگ تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نماز پڑھتے، امیر بھی پڑھتے، لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ ایکسٹرا کام کر سکتے ہیں بیکاز ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس وہ حج بھی کر سکتے، عمرہ بھی کر سکتے، زکوٰۃ بھی دے سکتے، جہاد بھی کر سکتے، صدقہ بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو، اور جو تمہارے پیچھے ہے وہ تمہیں نہیں پاس سکے گا، یعنی یو کین گو بیونڈ دیم، اور تم اپنے زمانے والوں سے سب سے اچھے بن جاؤ گے. تو تم کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض جگہ ایک روایت میں 34 ٹائمز اللہ اکبر آیا ہے. تو مالدار لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی تسبیح پڑھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے. ایک اور جگہ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس ایک کے بعد ایک فرشتے آتے رہتے ہیں. یعنی فجر اور عصر میں جو فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، جس فرشتے نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اللہ کے پاس اوپر چلا جاتا ہے اور پھر اللہ دریافت کرتے ہیں تم نے میرے بندے کو کس حالت پہ چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب پہنچے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے بعد بھی سیم. تو انسان کو جو ہے یہ ساری نمازیں امپورٹنٹ ہے، بٹ خاص طور سے فجر اور عصر کی نمازیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ٹائم پہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ایکسچینج ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر جو ہے ہماری گواہی دیتے ہیں. وَاسْتَمِعْ اور سنو یوم ینادی المنادی جس دن ندا دے گا پکارنے والا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی جو پھور ہوگی، من مکان قریب کی جگہ سے، یعنی ایسے لگے گا بہت قریب ہے. آپ کبھی کبھی دیکھیے دور آواز ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، تو لگے گا کہ بہت قریب ہے. یوم یسمعون جس دن سنیں گے الصیحۃ چیخ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یہ سور کی چیخ ہے. ذالک یوم الخروج یہ ہے دن نکلنے کا. انا نحن نحیی بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم موت دیتے ہیں، والینا المصیر اور ہماری طرف لوٹنا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے پاس نہیں کسی اور کے پاس جاؤں گا. اور یہ ہے دل نکلنے کا، یعنی خبروں سے بھی نکلنے والا دن ہے، اور پھر اس کے بعد سب کو نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یوم تشقق جس دن پھٹ جائے گی الارض زمین، عنہم ان سے، سراعا جلدی کرتے ہوئے. ذالک حشر یہ ہے حشر یعنی اکٹھا کرنا، علینا یسیر ہم پر بہت آسان. نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں، بما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بھی جبار زبردست یا جبر کرنے والا. یعنی کوئی جبر کر سکتے ہیں، کوئی کمپیل کر سکتے ہیں، کوئی فورس کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم بتا دیں، بول دیں اور چھوڑ دیں. ہم کسی کے اوپر دین میں جو ہے جبر نہیں کر سکتے ہیں. اکثر جو انسان جو ہے نا نیا دین میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی بدل جائے، ہر کوئی ٹھیک ہو جائے، ہر کوئی جو ہے نیکی کی طرف آ جائے.
اور اسپیشلی جو ہے وہ حدیث کے اوپر عمل کر کے لوگ بہت سارے کیا کرتے ہیں، برائی کو جو ہے ہاتھ سے چینج کرو، نہیں تو بول کر کرو، ورنہ دل میں برا مانو، تو ہر چیز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں پر استطاعت ہو، جہاں پر کرنا ہے وہ وزڈم سے کرنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین. تو اکثر لوگ اتنے سٹبرن ہو جاتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جو انسان جو ہے نا حق اور باطل کو سمجھ جاتا ہے، توحید کے اوپر ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، کہیں اور سے ان میں بگاڑ لے کر آتا ہے. اور ایک بگاڑ سٹبرنس دین بھی ہے، اور ایک بگاڑ جو ہے پوری دنیا کو چینج کرنے کی، اس میں جو ہے اپنے آپ کو کڑوا کر لینا، روٹ کرنا، لوگوں کے اوپر زبردستی کرنا، وہ سٹبرنس دکھانا، کیونکہ سٹبرنس کے اوپر ہم تھوڑی دیر پہلے لے چکے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور نہیں تو ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا مشن تو بہت چھوٹا ہے، ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، سمجھاؤ اور چھوڑ دو، تم زبردستی نہیں کر سکتے. تو کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے یہ دیکھیے، اس میں ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو ان کو. فذکر، پس نصیحت کرو، بالقرآنی، ساتھ قرآن کے، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہو میری وعید سے. یعنی قرآن سناؤ. سب سے پہلے یہ آیت کو بھی میں چھوٹے چھوٹے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سمجھاؤں گی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نصیحت کرو، لیکن نصیحت کس کو کرو؟ ہر کسی کے اوپر نہیں. نصیحت میں زبردستی نہیں کر سکتے، نصیحت میں تم روڈ نہیں ہو سکتے، نصیحت میں جو ہے تم کسی کے اوپر فورس یا زبردستی یا فورسفلی تم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ چیز بالقرآنی، ساتھ قرآن کے. تو قرآن کے علاوہ پہ کسی اور چیز سے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹی کہانی، من گڑت باتیں، نو. تو قرآن کے ساتھ نصیحت کرو جو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. فلاں مرشد، فلاں پیر، فلاں اسکالر، فلاں یہ نو، اونلی قرآن سے کرو، قرآن کی طرف بلاؤ، قرآن سے کرو. لیکن کس سے؟ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہو میری وعید سے، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کو نصیحت کرو. جو نہیں ڈرتا اس سے مت کرو. بیسیکلی ان ایزی ورڈز اگر میں بولوں، ون ہو از ریڈی ٹو ٹیک جو ہے کوچنگ فرام یو، ریڈی، ون ہو از کوچیبل، ون ہو از ریڈی ٹو ٹیک انفارمیشن، نالج اینڈ ٹرانسفارمیشن فرام یو، ان کو جا کے کرو. ہر کسی کو پکڑ کے زبردستی جبرن مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صلاحیت عطا کرے اور ہم کو یہ حکمت اور وزڈم عطا کرے، اور ہر کام ہمارا اللہ کی رضامندی کے لیے ہو. آمین.